والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لنريهم من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العليم وصدق رسوله النبي الكريم. قال الله تبارك وتعالى في شأن محبوبه مخبرا وعاملا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حمد و ثنا کے بعد دعا ہے پروردگار عالم مجھے حق کہنے کی یاد کو سن کر ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ احسان اور شکر ہے کہ جس نے عین مصروفیت کے وقت میں تیار ہو کر بابوسو ہو کر مسجد میں جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے آنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے شان کریم، شان قدوسیت، شان ربوبیت کا صدقہ ہماری اس عبادت کو، صحیح کو، کابش کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں اور اس کی فیوز و برکات اور اپنی شان اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب عطا فرمائیں۔ ماہ رجب اور مرجب گزر رہا ہے۔ 2 روز پہلے شب معراج شریف کی عظیم الشان بابرکت مقدس رحمتوں اور برکتوں بھری رات اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو عطا فرمائی تھی۔ بانصیب حضرات نے اٹھ کر اللہ کے حضور رات عبادت الہی میں گزاری، دوسرے دن روزہ، دعاؤں کا اہتمام، عبادات کا اہتمام کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سب کی عبادتیں، دعائیں، نیک تمنائیں قبول فرمائے۔ ہم حضور نبی اکرم نور مجسم، شفیع امم، شفیع معظم، محبوب کبریا احمد مجتبیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کا بھی بہنی کی عظیم الشان معجزہ معراج میں گفتگو کر رہے تھے۔ عبادات کی اسلام کی ساری بنیاد انسان کے عقائد پہ ہوتی ہے۔
عقیدے پہ رکھی جاتی ہے۔ اسلام کی جو دیوار ہے، ایمان کی جو بنیاد ہے، دیوار ہے، عمارت ہے، یہ عقیدے پہ رکھی جاتی ہے۔ اگر انسان کا عقیدہ، انسان کی بنیاد ہی کمزور ہو تو بڑی مضبوط عالیشان عمارتیں بھی زمین بوس ہو جاتی ہیں۔ سب سے بنیادی چیز انسان کی زندگی میں مذہبی اور دینی حوالے سے عقیدہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اہل سنت والجماعت کو وہ عقیدہ عطا فرمایا ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا تھا۔ وہی عقیدہ ہم عقیدے میں، جیسے میں پہلے بار دفعہ یہ ذکر ہم کر چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں کہ عقیدے بھی ہم کسی کے پیروکار نہیں ہیں۔ عقائد مسائل میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہم مقلد ہیں، تقلید کرتے ہیں، پیروکار ہیں، اتباع کرتے ہیں۔ فقہ حنفی پہ ہم عمل پیرا ہیں۔ اب انسان کو عقیدہ کہاں سے ملے؟ اگر اسی معجزہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انسان اول سے لے کر آخر تک پڑھے، قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھے، تو انسان کا سارا عقیدہ کھل کر اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ سارا عقیدہ کھل کر، کسی چیز کی کوئی جو شکوک و شبہات ہیں وہ باقی نہیں رہتے، سارا عقیدہ سامنے آ جاتا ہے۔ میں اب اس بات کو ہم کر لیتے ہیں، پھر اختتام پر اس بات کو جب سارے لوگ آ جائیں گے پھر دوہرا لیں گے۔ میں نے جو عقیدہ ہے، میں نے جو اس معجزہ معراج سے ایک بات اخذ کی ہے، اس سے آگے کوئی بات نہیں۔ معراج شریف یہی ہے نا کہ حضور تشریف لے گئے اور اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ ہم نے اپنے بندے کو سیر کروائی۔ تو بندہ زندہ انسان کو بولا جاتا ہے، جیسے عبداللہ اللہ کا بندہ، عبد الرحمن رحمان کا بندہ، عبد الرحیم رحیم کا بندہ۔ تو بندے کا اطلاق زندہ انسان پہ ہوتا ہے، روح اور جسم دونوں پر۔ جب روح نکل جائے، جسم تو وہی ہوتا ہے لیکن پھر وہ بندے سے نکل کر میت کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے، پھر اس کو میت کہتے ہیں۔ جب روح بھی ہو، جسم بھی ہو، تو پھر اس کو کیا کہتے ہیں؟ بندہ۔ اور بندہ عربی میں کہتے ہیں عبد۔ اللہ نے فرمایا کہ بعبدہ، ہم نے اپنے بندے کو سیر کروایا۔ بروح بھی نہیں فرمایا، یعنی اپنے محبوب کو اس کے جسم، اس کی روح حالت بیداری میں سیر کروایا۔ اور یہ بات آپ اگر سمجھ لیں، چھوٹی سی بات، تو کوئی بھی زندگی پر آپ سے حضور کی ذات پہ گفتگو کرے نا، تو یہ بات اگر آپ کو یاد ہو تو کوئی بڑے سے بڑا پڑھا لکھا انسان آپ کے سامنے اس پہ گفتگو نہیں کر سکتا۔ صرف یہ بات بڑی توجہ سے آپ سن لیں، پھر جتنا بھی کوئی محقق ہو، مدلل ہو، مفتی ہو، عالم ہو، پھر حضور کی عظمت و شان پر آپ کے سامنے گفتگو نہیں کر سکتے اگر یہ بات آپ کو یاد رہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بڑی توجہ سے سن، ہماری مصروفیات ہیں، دنیاوی کام کاج ہیں، ہم قرآن و حدیث اتنا نہیں پڑھ سکتے،
نہیں پڑھا ہے، زندگی گزر گئی. ہمارے سامنے اگر کوئی قرآن کی آیت پڑھ دے، حدیث پڑھ دے، ہم لاجواب ہو جاتے، نہیں جواب دے سکتے. یہ بات جو ہے آپ نہ قرآن نہ حدیث، یہ بات آپ یاد رکھیں. بس یہ نچوڑ ہے آپ کے پورے عقیدہ مسلک حق اہل سنت والجماعت، رسول کی عظمت و شان پر. یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. میں آپ کو بات سنانے لگا ہوں، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. اب بڑے سے بڑا مفتی آپ کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا. وہ بات کیا ہے کہ معجزہ معراج پر حضور تشریف لے گئے اور حضور نے ظاہری آنکھوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا. اس پر تمام مکاتب فکر متفق. اتنی بات سمجھ آ گئی آپ کو کہ حضور نے عرش پہ جا کر، یہ سورۃ النجم میں آ گئی 27 پارے میں ہم پڑھے اگلے جمعہ میں، حضور نے اللہ کا دیدار کیسے کیا تھا. تو اتنا یاد رکھیں کہ حضور نے معراج کی رات ظاہری آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنی شیان شان حضور کو اپنا دیدار کروایا تھا. اتنی بات یاد رہے گی. حضور نے دیدار کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنی شیان شان حضور کو اپنا دیدار کروایا تھا. یہ یاد رہے گا. کتنی بات یاد رہے گی کہ حضور نے معراج کی رات اللہ کا دیدار کیا عرش پر، اور اللہ نے اپنا دیدار کروایا. یہ تو یاد رہے گا. آپ آئیں. اب مجھے صرف یہ بتائیں، توجہ سے سننی ہے، کہ کوئی ایسی دنیا کی چیز ہے جو اللہ کی ذات سے بڑی ہے؟ پوری توجہ سے یہ بات سننی ہے. آپ بازار میں بیٹھتے ہیں، حلقہ احباب میں بیٹھتے ہیں، لوگ بہت تیز ہوتے ہیں، آپ سے گفتگو کر سکتے ہیں. یہ نقطہ آپ نے یاد رکھا. اللہ کی ذات سے بڑی کوئی چیز ہے؟ کوئی ایسا علم جو اللہ کی ذات سے بڑا ہو؟ کوئی ایسا اختیار جو اللہ کی ذات سے بڑا ہو؟ ہے کوئی نہیں. کوئی ایسے تصرفات جو اللہ کی ذات سے بڑے ہو؟ کوئی نہیں. کوئی ایسا سننا جو اللہ کی ذات سے بڑا ہو؟ قوت سماع اللہ کی ذات سے بڑی ہو؟ کوئی نہیں. کوئی نہیں. کوئی ایسی قوت بصارت، دیکھنے کی قوت اللہ کی ذات سے بڑی ہو؟ کوئی نہیں. میں آپ کو پڑھا رہا ہوں جیسے استاد بچوں کو پڑھاتا ہے. یہ صرف سمجھانے کے لیے. آپ یہی بات یاد رکھیں، پورے مسلک کے حق کے عالم دین بن جائیں گے. یہ بات آپ نے یاد رکھی تو آپ بہت بڑے عالم دین ہیں. یار آپ کے سامنے نہیں کہہ سکتے. یہ یاد رکھیں. میں پھر آپ کو دوہرا رہا ہوں، حضور نے معراج کی رات اللہ کا دیدار کیا، اللہ نے کروایا. اب اللہ کی ذات سے بڑی کوئی چیز ہے؟ کوئی سننا، کوئی دیکھنا، کوئی تصرفات، کوئی اختیار اللہ کی ذات سے بڑے ہیں؟ کوئی نہیں. یار چھپانے والی، اب توجہ فرمانا، چھپانے والی ذات تو اپنی ذات تھی نا رب کی. جب معراج شریف کی رات اللہ تعالیٰ ہی اپنے معبود سے نہ چھپا تو کون سا ایسا علم غیب تھا جو معبود سے چھپا کر رکھ لیتا؟ وہ علم غیب اپنی ذات سے بڑا تھا. جب اللہ تعالیٰ معراج کی رات خود ہی اپنے معبود سے نہ چھپا، جو چھپنے والی ذات تھی وہ ہی نہ چھپا، تو کون سا ایسا علم غیب تھا جو حضور سے چھپا کر رکھ لیتا؟ وہ علم غیب رب سے بڑا تھا. جب معراج کی رات اللہ تعالیٰ ہی حضور سے نہ چھپا تو کون سی ایسی سننے کی قوت تھی، قوت سماعت، جو اپنے معبود سے چھپا کے رکھ لیتا؟ کون سی ایسی قوت بصارت تھی، دیکھنے کی قوت تھی، جو اپنے معبود سے چھپا کے رکھ لیتا؟ کون سے ایسے اختیارات تھے
جو اپنے معبود سے چھپا کر رکھ لیتا. چھپنے والی ذات تو رب کی ذات تھی نا، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں تھی. جب رب ہی مصطفیٰ سے نہ چھپا تو پھر کون سے ایسی قوت سماع تھی، کون سی ایسی قوت بصارت تھی، کون سے ایسے اختیارات تھے جو حضور کی ذات سے اللہ کریم چھپا کے رکھ لیتا. اپنا آپ نہ چھپا تو پھر اور کیا چھپانا تھا. کوئی آپ سے کیا کہتا ہے نا حضور کے پاس علم غیب نہیں تھا، تو پھر صرف اتنا پوچھ لینا کہ علم غیب رب سے بڑا تھا. جب معراج کی رات اللہ تعالیٰ ہی مصطفیٰ سے نہ چھپا تو کون سا اس میں علم غیب تھا جو اللہ تعالیٰ حضور سے چھپا کر رکھ لیتا. علم غیب رب سے بڑا تھا. بڑی چیز کی نہ چھپی تو چھوٹی سی چیز چھپا لیتا. حضور سنتے نہیں ہیں جی، گنبد خضرا میں سنتے نہیں ہے. کوئی کہہ دے تو بس اتنا کہہ دینا یار کون سی ایسی قوت تھی سننے کی، قوت سماع تھی. وہ رب کی ذات سے بڑی تھی. جب اللہ تعالیٰ ہی اپنے معبود سے نہ چھپا تو کون سی ایسی قوت سماع تھی یا سننے کی قوت تھی جو اللہ حضور سے چھپا کے رکھ لیتا. حضور نہیں دیکھ سکتے اپنے غلاموں کو تو بس اتنا پوچھ لینا کہ یہ دیکھنا، یہ قوت بصارت، یہ دیکھنا کو رب کی ذات سے بڑی قوت تھی. قوت خدا سے دیکھنے کی قوت بڑی تھی. جب معراج کی رات اللہ تعالیٰ حضور سے نہ چھپا تو کون سی ایسی قوت بصارت تھی، دیکھنے کی قوت جو اللہ تعالیٰ حضور سے چھپا کر رکھ لیتا. بس یہی معجزہ معراج کا ایک نقطہ ہے اور وہ بھی جائے. اس سے آگے کچھ نہیں. چھپنے والی ذات ہی جب اپنے معبود سے نہ چھپی تو پھر اور کیا تھا جو چھپا لیتا. اپنے سے کوئی بڑا تھا. تو ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو مسجد اقصیٰ کی سیر کرائی. توجہ فرمانا، پورا عقیدہ ہے کہ آپ قبروں پہ کیوں جاتے ہیں، مزارات پہ کیوں جاتے ہیں، وہاں لینے کیا جاتے ہیں، وہاں ملتا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسجد حرام سے الال مسجد اقصیٰ، معبود کو سیر کرائی. مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کیوں کرائی؟ الذی بارکنا حولہ، اس لیے کہ مسجد اقصیٰ کے باہر، اندر نہیں، ٹھیک ہے نا. الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصیٰ کے باہر اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنی برکت دے رکھی ہے. تو برکتیں دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور کو مسجد اقصیٰ تک لے گئے. برکتیں کیا تھی؟ علامہ اسماعیل حقی، علامہ محمود علوسی، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر کبیر کے مصنف، یہ سارے لکھتے ہیں کہ جو مسجد اقصیٰ کے باہر برکتیں تھیں وہ کیا تھیں؟ انبیاء کے مزارات. درجنوں کے حساب سے اب بھی موجود ہے، ختم تو نہیں ہو سکتا، اب بھی ہے. مسجد اقصیٰ کے باہر کیا ہے؟ انبیاء کے مزارات. اللہ تعالیٰ نے حضور کو وہ مزارات دکھانے کے لیے ان مزارات کی حاضری کے لیے، زیارت کے لیے اللہ کی مسجد حرام سے معبود کو مسجد اقصیٰ تک لے گیا. ورنہ مقصد تو تھا نا عرش پہ بلانا. مسجد حرام سے ہی حضور عرش پہ جا سکتے تھے، مسجد حرام بھی تو مسجد ہی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور کو مسجد اقصیٰ میں لے کر گئے. کیوں؟ اس لیے کہ محبوب وہاں پر ہماری کچھ برکتیں تھیں وہ دکھانے. اور وہ برکتیں کیا تھیں؟ انبیاء کے مزارات تھے. ان مزارات اور مزار بھی اللہ نے ان کو نہیں کہا. ایسے بڑے کہتے ہیں کہ ولیوں کی قبر، حضور کی قبر ہم کیا دیتے ہیں. اللہ نے قبر بھی نہیں فرمایا، اللہ نے مزار بھی نہیں فرمایا. فرمایا کہ انبیاء کے مزارات کو اللہ نے کیا فرمایا؟ بارکنا، کہا یہ تو ہماری برکتیں ہیں. ان قبروں کو انبیاء کے مزارات کو اللہ نے اپنی برکت کہا ہے. برکت ہی کہا، قبر بھی نہیں کہا. قبور الانبیاء بھی فرمایا. فرمایا کہ جو انبیاء کے مزارات تھے وہاں پہ ہیں وہ کیا ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ وہ ہماری برکتیں ہیں. انبیاء کی مزارات کیا؟ ہماری. اور برکت کیا ہوتی ہے؟ برکت کسے کہتے ہیں؟ سورۃ الملک کا خاص 38واں سپارہ
اللہ فرماتا تبارک الذی، برکت والی ہے وہ ذات، بیابی ہے ملک، جس کے قبضے قدرت میں جہانوں کی بادشاہیاں۔ تو فرمایا برکت والی وہ ذات ہے، اپنی ذات کو اللہ کریم نے برکت کہا، وہ صاحب برکت ہے اللہ کی ذات۔ اللہ نے تبارک الذی اپنی ذات کو برکت کہا، کہا برکت تو ہم خود ہیں، اور کہا کہ محبوب مسجد اقصی پہ اس لیے لے کر گیا کہ ہماری برکتیں وہاں پر ہیں۔ تو مطلب کیا تھا کہ محبوب ہم وہاں پر موجود ہیں، ہم وہاں پر موجود ہیں۔ اگر انسان دیکھو نا دنیا میں اللہ تعالیٰ کو انسان دیکھنا چاہے، اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پاک ہے، وجود سے اللہ پاک ہے، اس کی نہ آنکھیں ہیں، نہ ہاتھ ہے، نہ پاؤں ہے، نہ زبان ہے۔ اللہ کریم ہر چیز سے کیا ہے؟ پاک ہے، وجود سے پاک ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے انہ هو السمیع البصیر، وہ سنتا بھی ہے اور وہ دیکھتا بھی ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کے ہاتھ بھی ہے۔ ید اللہ، ید ہاتھ کو کہتے ہیں عربی میں، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، اللہ کے ہاتھ بھی ہے۔ فرمایا جب تم میری طرف بڑھتے ہو تو میری رحمت 10 قدم آگے بڑھ کر تمہارا استقبال کرتی ہے، اس کی رحمتوں کے قدر بھی ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ ذات سوچتی بھی ہے۔ یا اللہ تیرے تو کان ہی نہیں ہے، پھر انہ سمیع العلیم، سنتا کیسے؟ فرمایا میں کانوں سے پاک ہوں، لیکن اگر میرے کان دیکھنے ہوں تو پھر میرے مصطفیٰ محبوب کے دیکھ۔ میں آنکھوں سے پاک ہوں، لیکن آنکھیں رب کی دیکھنی ہوں تو پھر میرے محبوب کی دیکھ لو، انبیاء کی دیکھ لو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ صورت انسانی سب سے زیادہ پسند تھی۔ حضور نے فرمایا جو اللہ کا بندہ اللہ اللہ کرتے کرتے حدوں سے گزرتا ہے، اذا رؤوا ذکر اللہ، پھر اللہ بندے کے چہرے سے نظر آتا ہے۔ داتا صاحب کا ہے نا، پیچھے لکھا ہوا ہے گنج بخش غازی عالم مظہر نور خدا، مظہر نور خدا، کہ گنج بخش داتا صاحب جو ہے یہ کیا ہے؟ مظہر نور خدا، اللہ تعالیٰ کے نور کا مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نور کا اظہار اس دستی سے ہوتا ہے۔ کس؟ وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی اللہ اللہ کی، اللہ کا ذکر کیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ انسانی صورت مجھے اتنی پسند ہے۔ فرمایا میں خود تبارک الذی، فرمایا میں خود برکت والی ذات ہوں۔ اور فرمایا محبوب مسجد اقصی اس کے لے کے جا رہا ہوں کہ وہاں پر کیا ہے؟ الذی بارکنا، اس کے آس پاس ساری برکتیں، اور برکتیں کیا تھی؟ انبیاء کے مزارات۔ بتا دیا کہ یہی برکت نام ہوتا ہے ہر چیز کی کامیابی کا، بخشش کا، مغفرت کا، صحت کا، کشادہ رزق کا، دنیا آخرت میں کامیابی کا، ہر چیز کی کامیابی کا نام کیا ہے؟ برکت ہے۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ ہر چیز کی، دنیا آخرت کی کامیابی، دارین کی عزت اور سعادتیں، بادشاہیاں، سب کچھ اس کا نام برکت ہے۔ اور فرمایا کہ الذی بارکنا حولہ، اور یہ برکت یہاں پر ہے جہاں پہ میرے انبیاء کی مزارات ہیں۔ انبیاء کی مزارات کو اللہ نے اپنی ذات، اپنی برکت کہا ہے۔ یہی علماء کا جن کا میں نے نام لیا تھا لکھتی ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جب وصال ہوا تو آپ کا مزار مبارک دریائے نیل کے کنارے پہ تھا۔ اب کیا ہوتا؟ پانی آتا تھا اور آپ کی جو مزار اقدس تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا، اس کے ساتھ سے پانی ٹکرا کر آپ کے مزار سے، دیوار سے تو آگے کھیتوں میں جاتا تھا۔ تو وہ پانی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے مزار سے لگ کر آگے کھیتوں میں جاتا تھا مصر میں، وہ کھیت، وہ زمینیں سب سے زیادہ اللہ اگاتا تھا، وہاں پہ اناج سب سے زیادہ ہوتا تھا، سرسبز و شاداب تھی، حسین و جمیل ہوتی تھی۔ تو مصر میں قحط پڑ گیا، خشک سالی ہوئی، فصلیں تباہ ہو گئی، جتنے بھی کھیت ختم ہو گئے۔ لیکن وہ جو فصلیں تھیں جن پر حضرت یوسف علیہ السلام کے
مزار کے ساتھ سے پانی لگ کر دریائے نیل کا آتا ان کو لگتا تھا اس وقت سبز و شتاب ہے، بارش کا نام و نشان نہیں ہے، قطرہ تک نہیں ہوا، خشک سالی ہے، جھکڑ چلتے ہیں، ہوں کا عالم ہے، کچھ بھی نہیں۔ لیکن وہ فصلیں، وہ زمینیں، وہ کھیت جن کو پانی دریائے نیل کا حضرت یوسف علیہ السلام کے مزار سے ٹکرا کر ان کھیتوں میں پہنچتا تھا نا، ہر طرف جب فصلیں تباہ ہو گئی، وہ اب بھی سرسبز و شاداب تھی، لہرا رہی تھی۔ تو لوگوں نے جب دیکھا، پوچھا ان سے کہ تمہاری ہر طرف خشک سالی ہے، سالہ سال ہو چکی ہیں، مصر میں بارش نہیں ہوئی اور تمہاری فصلیں لہرا رہی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہماری فصلوں کو وہ پانی لگتا ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے مزار سے ہو کر آتا ہے، کہ اس مزار کی برکت ہے اس پانی میں شامل ہوتی ہے۔ ہماری فصلیں خشک سالی میں بھی نہیں ہوتی، ایسی مرجھاتی، اور مصر میں سب سے زیادہ غلہ اور اناج اگاتی۔ جو دریا کی دوسری جانب لوگ تھے، وہاں پہ بات چلنے کی، تو انہوں نے کہا کہ پھر بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام تو ہمارے بھی نبی تھے نا، تمہارا صرف حق نہیں ہے، پھر ہمارا بھی حق ہے۔ اب تم نے بڑا غلہ کھا لیا، اناج کھا لیا، اور ان کی مزاج سے پانی لگ جاتا ہے تمہاری فصلوں میں، اب ہماری باری ہے، ہمارا بھی حق ہے۔ اب ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا مزاج سے تابوت نکالیں گے، میت مبارک دریا کی دوسری جانب لے کر جا کر دفنائیں گے، مزار بنائیں گے، تاکہ وہ پانی وہاں سے اب گزر کر ہمارے کھیتوں میں بھی آئے، ہمارا حق ہے۔ جب یہ بحث طول پکڑا، بات لڑائی جھگڑے تک پہنچی، تو جو وڈیرے تھے، سرکردہ تھے، دانشور، وہ اکٹھے ہو کر بیٹھے سر جوڑ کر کہ یہ تو بڑی غلط بات ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے مزار کو کھیڑا جائے گا، آپ کی میت مبارک نکالی جائے گی، بے ادبی، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو کہا پھر کیا کیا جائے گا؟ تو پھر یہ سارے جتنے بھی سرپنچ تھے نا وڈیرے، اس فیصلے پہ پہنچتے ہیں کہ ایسا کرتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے مزار کے ساتھ سنگ مرمر ایک راستہ بناتے ہیں، ایک نالا بناتے ہیں، اس سے آگے پھر بہت بڑا ایک تالاب بنایا گیا، اور وہ جو پانی حضرت یوسف علیہ السلام کے مزار سے لگ کے آتا وہ سیدھا اس تالاب میں جاتا، اس تالاب سے پھر 4 نہریں نکالی گئی دائیں بائیں۔ اب وہ پانی پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس احاطے سے مزار کے ساتھ سے گزرتا، اس تالاب میں آتا، اس تالاب کا پانی پھر جس زمین میں جاتا تھا، وہ ساری جو زمینیں تھیں مصر کے اندر سب سے زیادہ غلہ اور اناج اگایا کرتی تھی۔ یہ برکت تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے مزار کی، برکت تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے مزار کی۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ وہ برکت ہے۔ اگر تم نے برکت حاصل کرنی ہے نا، تو پھر انبیاء کے مزارات پہ آنا، انبیاء کے پیار، اللہ تعالیٰ کے پیاروں کے پاس آنا ہوگا۔ تو فرمایا کہ میں تو محبوب کو مسجد حرام سے سیدھا عرش پہ لے جا سکتا تھا معراج کے لیے، لیکن میں نے کعبۃ اللہ مکے سے محبوب کو اس لیے مسجد حرام، مسجد اقصیٰ فلسطین تک سیر کروائی، محبوب کو دکھانا تھا کہ اس مسجد اقصیٰ کے آس پاس جو الذی بارکنا حولہ ہماری برکتیں ہیں، محبوب کو تمہیں برکتیں دکھانی تھی۔ ایک سنت مان جائے کہ انبیاء کے مزارات پہ جانا یہ حضور کی سنت ہے، اور لے جانا کس کی سنت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ حضور کو سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئے، جو اپنے بندے کو لے گئے۔ تو یہ جانا انبیاء کے مزارات پر، یہ اس سے ثابت ہے۔ اللہ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنت عطا فرمائے۔